السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن لو، اگر آج تم نے یہ بات پوری سن لی تو ممکن ہے تمہاری زندگی کا سب سے بڑا روحانی پردہ اٹھ جائے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں، یہ صرف ایک تفسیر نہیں، یہ وہ راز ہے جو دلوں کو شرک سے آزاد کرتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے خاص لوگوں کو سمجھایا، اور آج وہ راز تم تک پہنچنے والا ہے۔ رکو، کہیں مت جانا، دل کو بٹھا لو، سانس کو سنبھالو، کیونکہ سورۃ الاخلاص صرف 4 آیات نہیں، یہ توحید کی تلوار ہے، یہ شرک کی جڑ کاٹنے والا کلام ہے۔ لوگو، ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، مگر سمجھتے نہیں۔ ہم دہراتے ہیں مگر اترتا نہیں۔ ہم زبان سے کہتے ہیں مگر دل مانتا نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے سورۃ الاخلاص کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ یہ بات سن کر دل ہلتا ہے یا بس کان سے گزر جاتی ہے؟ آج میں تمہیں وہ بات سناؤں گا جو تم نے شاید کبھی نہیں سنی، وہ بات جو کتابوں میں لکھی ہے مگر دلوں تک نہیں پہنچی۔ سورۃ الاخلاص کا پہلا وار ہے قل، یعنی کہہ دو، یعنی چھپاؤ نہیں، یعنی ڈرو نہیں، یعنی اعلان کرو۔ آج کا مسلمان مانتا تو ہے مگر اعلان نہیں کرتا۔ دل میں توحید ہے مگر عمل میں سمجھوتا ہے۔ هو اللہ، وہی اللہ ہے، کوئی اور نہیں، نہ سبب، نہ وسیلہ، نہ سہارا۔ یہاں شرک کی پہلی دیوار گرتی ہے، جب بندہ سبب کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، جب بندہ انسان سے امید باندھ لیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کا خوف بیٹھ جائے وہ دل ابھی اخلاص سے خالی ہے۔ سوچو، ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ رزق کے رکنے سے، لوگوں کے چھن جانے سے، عہدے کے جانے سے؟ یہ سب شرک کی باریک شکلیں ہیں۔ احد، اللہ ایک ہے، عدد میں نہیں، ذات میں، صفات میں، اختیار میں۔ اگر وہ ایک ہے تو حاجتیں بھی ایک ہی سے مانگو، تو سجدہ بھی ایک ہی کو کرو، تو دل بھی ایک ہی کے حوالے کرو۔ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک اور نقطہ کھولتے ہیں۔ عہد کا ماننا صرف زبان کا کام نہیں، یہ دل ٹوٹنے کا نام ہے۔ جب تک دل دنیا سے نہیں ٹوٹتا تب تک الاخلاص مکمل نہیں ہوتی۔ لوگوں، ہم نے دین کو رسم بنا لیا، ذکر کو آواز بنا لیا، مگر توحید کو طاقت نہیں بنایا۔ آج کی بات کڑوی ہے مگر سچی ہے۔ اگر سورۃ الاخلاص تمہیں رات کو جگاتی نہیں، اگر سورۃ الاخلاص تمہیں گناہ سے روکتی نہیں، تو سمجھ لو تم نے صرف الفاظ پڑھے ہیں، راز نہیں پایا۔ یہ پہلا حصہ ہے، ابھی پردہ پورا نہیں اٹھا، ابھی اصل بات باقی ہے۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ الصمد کو شرک توڑنے کا سب سے خطرناک ہتھیار کیوں کہا، اور وہ ایک راز جو اگر تم نے جان لیا تو تمہاری دعا کبھی خالی نہیں لوٹے گی۔ لیکن وہ راز ابھی نہیں، اور اب دل کو اور مضبوطی سے بٹھا لو، کیونکہ اب بات وہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں اکثر لوگ ٹھہر نہیں پاتے۔ ہم نے پچھلی بار کہا تھا کہ اصل راز ابھی نہیں کھولا گیا، اور وہ راز چھپا ہے صرف ایک لفظ میں، الصمد۔ سننے میں چھوٹا لفظ ہے مگر اس کا وزن پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو الصمد کو پہچان گیا اس کے دل سے ہر غیر اللہ کا سہارا ٹوٹ گیا۔ سوچو ذرا، ہم دن میں کتنی بار کسی اور کے آگے جھکتے ہیں، کسی اور سے امید باندھتے ہیں، کسی اور کے ایک فون، ایک میسج، ایک فیصلے پر دل کا سکون رکھ دیتے ہیں۔ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں شرک چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ الصمد کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں،
बल्कि उसका मतलब यह है कि तुम्हें अल्लाह के सिवा किसी की जरूरत नहीं। ये बात सुनकर दिल हिलता है ना। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब बंदा मखलूक से उम्मीद का रिश्ता काट देता है तो खालिक खुद उसका कफील बन जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम वाकई काटते हैं? हम कहते हैं या अल्लाह, और दिल में प्लान भी किसी इंसान के साथ जोड़ लेते हैं। यही वो बारीक शिर्क है जिसे अक्सर लोग पहचान ही नहीं पाते। अस्समद यानी वो जात जो देता है मगर लेता नहीं, जो संभालता है मगर सहारा नहीं मानता। और हम मांगते भी हैं और शक भी करते हैं। यही वजह है कि दुआएं जबान से निकलती हैं मगर आसमान तक नहीं पहुंचती। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब दुआ में गैर अल्लाह की उम्मीद शामिल हो जाए तो दुआ वजन खो देती है। ये बात बहुत गहरी है, इसे बस सुनना मत, महसूस करो। हमने अल्लाह को इख्तियारों में बांट दिया है। रिस्क फलां के पास, इज्जत फलां के हाथ, नुकसान फलां के काबू में, और फिर कहते हैं हम मुवहिद हैं। अगर अल्लाह समद है तो फिर डर किस बात का, परेशानी किस लिए, बेचैनी क्यों? ये सवाल हर उस दिल से पूछो जो रात को सुकून से नहीं सोता। ये हिस्सा यहां खत्म नहीं हो रहा, अभी अगला वार बाकी है। अगले हिस्से में हम उस आयत पर जाएंगे जिसने नस्लों के गुरूर तोड़े और बाप बेटों के अकीदे बदल दिए। लम यलिद वलम यूलद। लेकिन उस आयत का वो राज जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, वो आम महफिलों में नहीं बताया जाता। वो राज जो अगर खुल गया तो तुम्हारी सोच का किबला बदल जाएगा। लेकिन वो राज अभी नहीं। अब सुनो, ये वो मकाम है जहां अक्ल खामोश हो जाती है और दिल कांपने लगता है। हम पहुंच चुके हैं सूरतुल इखलास के उस हिस्से पर जिसने सबसे ज्यादा झूठे अकीदों को तोड़ा। लम यलिद, न उसने किसी को जना, वलम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ। ये सिर्फ एक अकीदा नहीं, ये इंसान की सोच पर अल्लाह की पहली ज़र्ब है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अल्लाह को रिश्तों में बांध दे वो उसे मखलूक बना देता है। सोचो, इंसान क्यों औलाद चाहता है? अपना नाम चलाने के लिए, अपना सहारा बनाने के लिए, अपनी कमी पूरी करने के लिए। और अल्लाह में कोई कमी नहीं, वो मुकम्मल है, वो अजल से है। यहां शिर्क की एक और जड़ कटती है। जब इंसान अल्लाह को अपने जैसा समझने लगता है, हम कहते हैं अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह खुश हो गया। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल्लाह की रजा तुम्हारे अमल में जाहिर होती है, उसके मिजाज में नहीं। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। लम यलिद यानी अल्लाह का कोई हिस्सा नहीं, कोई शरीक नहीं, कोई साया नहीं। और ये बात हर उस दिल के लिए खतरनाक है जो किसी बुजुर्ग, किसी वसीले, किसी चीज को अल्लाह के बराबर खड़ा कर देता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन फरमाया, अगर तुम अब्दुल कादिर को भी अल्लाह के करीब समझकर पुकारो तो ये भी तुम्हारे लिए हिजाब बन जाएगा। सोचो, ये बात वो कह रहे हैं जिन्हें दुनिया गौस कहती है। यही तो असल तौहीद है, यही असलुल इखलास है। वलम यूलद यानी अल्लाह का कोई आगाज नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई वक्त नहीं। हम वक्त के गुलाम हैं। हम कल, आज और कल में जीते हैं और अल्लाह वो वक्त का खालिक है। फिर तुम क्यों घबराते हो? फिर तुम क्यों कहते हो अब कुछ नहीं हो सकता? ये कहना असल में अल्लाह को वक्त के अंदर कैद करना है। ये भी शिर्क की एक शक्ल है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब बंदा नाउमीद होता है तो दरअसल वो अल्लाह की कुदरत पर शक करता है। ये बात दिल को चीरती है। हम थक जाते हैं, हम हार मान लेते हैं,
اور کہتے ہیں اب بس، لیکن اللہ کے لیے نہ کوئی بس ہے نہ کوئی دیر۔ یہ حصہ یہاں ختم ہو رہا ہے، مگر اصل ضرب ابھی باقی ہے۔ ابھی وہ آیت باقی ہے جس پر پورا شرک آ کر ٹوٹ جاتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس ایک آیت کا ایک ایسا راز ہے جو اگر دل میں اتر جائے تو انسان کبھی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتا۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز جو بندے کو حقیقی آزادی دیتا ہے۔ اب ٹھہرو، سانس آہستہ کرو، کیونکہ اب ہم سورۃ الاخلاص کی آخری آیت پر آ گئے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں شرک دم توڑ دیتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس ایک آیت پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی آواز کانوں میں گونجتی ہے۔ فرماتے ہیں کفو نہ ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، بلکہ یہ کہ تم نے جسے بھی اللہ کے برابر رکھا وہ تمہارا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ سوچو، ہم نے کن کن کو برابر رکھا؟ کسی نے طاقت کو، کسی نے پیسے کو، کسی نے رشتوں کو، کسی نے اپنے تجربے کو، اور پھر کہا اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن دل میں تو کسی اور کا خوف تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی نہ کوئی ہم پلہ، نہ کوئی ہمسر، نہ کوئی ہم طاقت۔ یہاں انسان کا غرور ٹوٹتا ہے، یہاں علم کا تکبر ٹوٹتا ہے، یہاں عبادت پر ناز کرنے والا بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنی نیکی کو دیکھ لے وہ ابھی اللہ کو نہیں دیکھ سکا۔ یہ جملہ دل کے اندر ہلچل مچا دیتا ہے۔ ہم نماز پڑھ کر خود کو محفوظ سمجھ لیتے ہیں، ہم تسبیح ہاتھ میں لے کر خود کو بہتر سمجھ لیتے ہیں، لیکن کفو نہ ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا معیار تم نہیں ہو، تمہاری سمجھ نہیں، تمہاری عبادت نہیں، بلکہ اس کی مرضی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ واقعی جھک جاتا ہے، یہاں غرور مر جاتا ہے، یہاں انا دفن ہو جاتی ہے۔ اور یہی سورۃ الاخلاص کا آخری وار ہے۔ 4 آیات مگر 4 تلواریں۔ پہلی نے زبان کی توحید کو توڑا، دوسری نے دل کے سہاروں کو گرایا، تیسری نے عقل کے بت توڑے، اور چوتھی نے انسان کے اندر چھپے خدا کو مار دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ یہ مان لے کہ اللہ کا کوئی کفو نہیں تو پھر وہ خود کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، اور یہی اصل نجات ہے۔ لیکن سنو، یہاں بات ختم نہیں ہوتی، ابھی وہ راز باقی ہے جو صرف خاص لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص صرف پڑھنے کی چیز نہیں، یہ جینے کی صورت ہے۔ اور اگلے حصے میں تمہیں بتاؤں گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سورۃ الاخلاص کو دن میں کتنی بار اور کس حال میں پڑھنے کا حکم دیتے تھے، اور وہ خاص طریقہ جس سے شرک خاموشی سے دل سے نکل جاتا ہے۔ لیکن وہ طریقہ، وہ راز ابھی نہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو سورۃ الاخلاص کا نور عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری زبان پر توحید ہو اور ہمارے دل میں بھی توحید کو اتار دے۔ یا رب، ہم سے ہر قسم کا ظاہر و باطن کا شرک دور فرما۔ جو شرک ہمیں نظر نہیں آتا، اے اللہ، اے بھی ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ، ہمیں الصمد پر ایسا یقین عطا فرما کہ مخلوق کے سہارے خود بخود ٹوٹ جائیں، ہمیں تیرے سوا کسی کے آگے جھکنے سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں وہ اخلاص عطا فرما جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دل میں تھا، ہمیں وہ توحید عطا فرما جس کے بعد دل کبھی غلام نہ بنے۔ یا رب، ہماری دعاؤں کو وزن دے، ہماری عبادت کو قبول فرما، اور ہماری آخرت کو آسان فرما۔ آمین یا رب العالمین۔